میں نے گزشتہ دورہ اسپین میں 2005 میں ویلنسیا میں جماعت کی دوسری مسجد تعمیر کرنے کا اظہار کیا تھا اور جماعت کو تلقین کی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قریباً 1.5 سال کے عرصے کے اندر ہی ایک جگہ، ایک پلاٹ اور اس پر ایک گھر بنا ہوا جماعت کو خریدنے کی توفیق عطا فرمائی، جو مشن ہاؤس اور سینٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں کی کونسل کی طرف سے بعض روکیں کھڑی کی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے ابھی تک باوجود کونسل میں مسجد کا پلان جمع کروانے کے مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اب وہاں کچھ حالات میں تبدیلی کی صورت پیدا ہوئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی مسجد کی اجازت مل جائے گی، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ وہاں میں مسجد کی بنیاد بھی رکھا ہوں۔ دعا کریں اب اللہ تعالیٰ جو کاغذی کارروائیاں ہیں، روکے ہیں، وہ بھی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں وہاں مسجد کی تعمیر کی توفیق دے اور وہ مسجد پھر اس علاقے میں احمدیت اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اچھی جگہ ہے جہاں مسجد کی جگہ ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی مسجد بننے کے بعد اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے کا موقع ملے گا اور لوگوں کو جو غلط تحفظات ہیں اسلام اور جماعت کے بارے میں وہ بھی دور ہوں گے۔ ویلنسیا کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 16ویں صدی تک رہی ہے اور اس علاقے کے مسلمانوں نے بڑی قربانی دے کر 300-400 سال بعد تک اسلام اپنے اندر قائم رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ علاقہ دوبارہ اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ اسی طرح پیڈرو آباد کے قریب اب جماعتی ضروریات کے تحت مسجد کے ساتھ کی ضرورت تھی، جماعتی ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ لجنہ ہال اور ایک گیسٹ ہاؤس وغیرہ کی تعمیر کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اسپین میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عاملہ کے نیشنل عاملہ کے ساتھ میٹنگ میں ان کو تبلیغ کی طرف توجہ دلائی گئی اور دوسرے بعض معاملات بھی منصوبہ بندی ہوئی۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بارے میں تیزی پیدا کریں گے اور جو سستیاں ہوئی ہیں ان کا مداوع کریں گے۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے۔ جب دنیا میں اسلام کے خلاف جگہ جگہ محاذ ہے تو یہی وقت ہے تبلیغ کا بھی۔ یہی میں نے ان کو بھی کہا اور ہر ایک کو کہتا ہوں۔ لوگوں کی توجہ ہے اور نیک فطرت لوگ جو ہیں جب مخالفت کی باتیں سنتے ہیں تو حقیقت بھی جاننا چاہتے ہیں۔ میرے مختلف جگہوں پر جانے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ بھی پیدا ہوتی تھی، تو ہمارے لوگوں کو احمدیت کے تعارف میں کچھ لٹریچر ان لوگوں کو دینے کی توفیق بھی ملتی تھی، موقع مل جاتا تھا۔ بہرحال اسپین کا سفر رہا، 10-12 دن مصروفیت میں گزرے۔ ان کی رپورٹیں بھی جیسا کہ میں نے کہا پڑھ لیں گے۔ یہاں سے تقریباً 3 دن کے سفر کے بعد ہم اٹلی پہنچے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ہر جگہ مشاہدہ کیا۔ اٹلی ایک ایسا ملک ہے جس میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت قائم ہوئی تھی۔ مبلغین بھی وہاں بھجوائے گئے تھے، لیکن بعض نامساعد حالات کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے 1937 میں ملک محمد شریف صاحب کو روم جانے کا حکم فرمایا تھا اور ان کی تبلیغ سے 1940 تک کچھ لوگ احمدیت میں داخل بھی ہوئے تھے۔ پھر جنگ کے حالات کی وجہ سے ملک صاحب
کو 1944 تک ان جنگ عظیم دوئم کے حالات کی وجہ سے دشمن کے قیدی کیمپ میں رہنا پڑا۔ اسی دوران حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مکرم محمد ابراہیم خلیل صاحب اور مولوی محمد عثمان صاحب کو اٹلی بھجوایا اور ملک صاحب کو امیر مقرر کیا۔ ملک صاحب نے ان دونوں کو سسلی بھجوا دیا۔ سسلی بھی اٹلی کا وہ جزیرہ ہے، علاقہ ہے جہاں تقریباً 260 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہاں پہلے تو مبلغین کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ایک دفعہ تو ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر نکل جانے کا نوٹس بھی ملا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور یہ نکل جانے کا نوٹس کینسل کیا حکومت نے اور کچھ عرصہ وہاں رہے۔ لیکن بہرحال مشکل حالات ہی تھے، اٹلی کا مشن بند ہو گیا اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے ان کے واقعات کی، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں ان مبلغین کے، تو ان کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، رپورٹ لکھنے والے کچھ نہ کچھ ذکر رپورٹ میں دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جیسا کہ میں نے کہا، مشن جب بند ہوا کہ دونوں مبلغین تو وہاں سے چلے گئے، لیکن ملک شریف صاحب اپنے گزارے کا سامان خود پیدا کر کے 1955 تک اٹلی میں رہے ہیں اور تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے جو احمدی وہاں ہوئے تھے ان کے زمانے میں 30-40 کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے ایک جگہ پہ، رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے شاید ان کی نسلوں میں احمدیت قائم نہیں رہی۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ پاکستانی احمدی بھی اچھی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں، نیز گھانیان احمدی بھی کافی تعداد میں وہاں ہیں، بلکہ ایک شہر کی جماعت ہی پوری گھانیان احمدیوں کی ہے۔ اور عربوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے عربوں میں سے بھی ایک مخلص جماعت بن رہی ہے، مراکش اور الجزائر وغیرہ کے لوگوں میں سے۔ ان عربی بولنے والے احمدیوں کی فدائیت کا تو عجیب حال ہے، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ ان کے یہاں بھی یہی حال ہے، اٹلی میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی خطبے میں ذکر کیا ہے، کہ مشن ہاؤس اور سینٹر خریدنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جماعت کو۔ 2008 میں خریدا گیا تھا اور مسجد کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے، اور میئر اور مقامی کونسلرز وغیرہ جو ہیں اس کے لیے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور جلد یہاں مسجد بنانے کی توفیق بھی ہمیں مل جائے۔ یہاں بھی 2-3 احباب و خواتین نے بیعت کی، اور اسی طرح گزشتہ چند ماہ میں جو بیعت کرنے والے ہیں انہوں نے بھی دستی بیعت کی الحمدللہ۔ یہاں ایک ریسیپشن کا پروگرام بھی جماعت نے بنایا تھا، جس میں ہمارے سینٹر بیت التوحید کے علاقے کے میئر، یعنی اس شہر کے میئر، کافی لمبا نام ہے اس شہر کا، سان پیٹرو انکسیلے، اور کونسلرز بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، پولیس افسران بھی تھے اس میں، ساتھ کے شہر جو ہیں ان کے میئر تھے، ایک شہر کے میئر کے نمائندے آئے ہوئے تھے، اور سب نے بڑا اچھا اظہار خیال کیا جماعت کے بارے میں، جماعت کی خدمات کو سراہا، تعلیم کو سراہا۔ آخر میں نے بھی قرآن کریم کے حوالے سے اسلام کی خوبصورت اور امن پسند تعلیم
کے متعلق بیان کیا، اور اس زمانے کے امام اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں بتایا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے